الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال تعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إنه لعل الله يطمسك قميصا فإن رادوك على قلعه فلا تخلعه لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا. وہ داماد پیغمبر جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں. راہ حق میں مال کیا ہے جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں. اور کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں. انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے لی تھی جسے خود حق تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں. قابل تکریم معزز مکرم سامعین حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے خلیفہ ثالث داماد رسول حمزہ حیدر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کیے تھے. آج انشاءاللہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور آپ کی شہادت کے حوالے سے چند معلومات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام سن 24 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام کی شورا نے خلیفہ منتخب فرمایا، جن میں حضرت عثمان خود، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، یہ تمام صحابہ اکرام اس شورا کے افراد تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا. تو سن 24 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغڈور کو سنبھالا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ خلافت 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی، اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل پر لہرا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور آپ کے دور میں طرابلس، مراکش، الجزائر
روڈرس، قبرص، آرمینیا، آذربائیجان، خراسان، کابل تک جو ہے فتوحات کا سلسلہ پھیلا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحری بیڑے کی بنیاد رکھی گئی، نیوی کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ سائپرس، جس کا پرانا نام قبرص ہے، جو بحیرہ روم میں واقع ہے، میں کہ آپ ہمیں سمندر میں جہاد کرنے کی، سمندر کی جنگ لڑنے کی اجازت دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور فرمایا کہ جس میں اپنی خوشی سے شریک ہونا چاہے وہ شریک ہو، کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 28 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا بنایا اور رومیوں پر فتح حاصل کی۔ اور یہ وہی سمندری جنگ تھی جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندری جہاد کرے گا، اور جو بھی جہاد میں شامل ہوگا، جو بھی جہاد میں شرکت کرے گا، قد اوجبوا، اس کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک عظیم کارنامہ جمع قرآن کا کارنامہ ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن اور ناصر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں شریک تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ قرآن مجید کی قرأت کے حوالے سے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ عجم تک پھیل گیا تھا اسلام، تو ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کی 7 قرأت ہے۔ لوگ اختلاف کر رہے تھے، اور جس نے اپنے استاد سے جو قرأت سنی تھی وہ اسی کو حق سمجھ رہا تھا، دوسرے کو غلط کہہ رہا تھا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ مسلمانوں کو اختلاف سے بچائیں اور اس کا کوئی حل نکالیں، ایسا نہ ہو یہود و نصارہ کی طرح مسلمان جو ہے اپنی کتاب کو ضائع کر ڈالے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مصحف منگایا، جو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا تھا، وہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت حفصہ سے وہ مصحف منگا کر آپ نے حضرت زید بن ثابت، جو کاتبین وحی میں جن کا پہلا نمبر ہے، انہیں عبد الرحمن بن حارث کو اور دیگر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ اس مصحف کے مطابق جو ہے جمع کریں قرآن مجید کو، اور باقی سارے نسخے جو ہے انہیں ضائع کر دیا جائے، صرف ایک یہ نسخہ جو ہے تمام ملکوں میں پھیلا دیا جائے۔ تو آج بھی ہم جو قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو اختلاف سے بچا لیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کئی ممالک تک پھیل گیا، اور 44 لاکھ مربع میل پر حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ ان کی خلافت کل 12 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ 6 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع میں امن و امان سے گزرے، فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر جب یہود و حنود نے دیکھا کہ اب جنگ و جدل کے ذریعے، قتال کے ذریعے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، تو عبداللہ ابن سبا، جو یمن کے شہر صنعا کا رہنے والا تھا اور یہودی النسل تھا،
اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور آ گیا مکہ مدینہ میں اپنے من گھڑت عقائد جو خود جو ہے اس نے بنائے ہوئے تھے لوگوں میں پھیلانے لگا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر بڑے صحابہ کرام نے اسے مکہ مدینہ سے نکال دیا۔ وہ یہاں سے بصرہ چلا گیا، بصرہ سے نکل کر شام اور مصر میں گیا اور وہاں اس نے اپنا ایک گروپ بنایا اور لوگ اس کے ساتھ ہوتے چلے گئے۔ اس نے عقیدہ گڑھا کہ حضرت عثمان کا خلافت پر کوئی حق نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وصی رسول ہیں اور خلافت کے حقدار حضرت علی ہیں۔ یہ سازش کرتا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک اچھے خاصے لوگ جو ہے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ یہ باقی گروہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ پر اعتراضات کیے کہ آپ نے اپنے فلاں عزیز و اقارب کو جو ہے عہدے دیے ہیں، آپ نے بیت المال سے اپنے عزیز و اقارب کو جو ہے نوازا ہے، اور مختلف اعتراضات کیے جن کے جوابات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ اور اس سازش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے محمد بن ابی بکر، یہ بھی شامل ہو گئے۔ جب یہ باغیوں کے ساتھ آئے تو کہا کہ مجھے بھی کوئی عہدہ دیں۔ حضرت عثمان نے ان کے مطالبات کو مانا اور لکھ کر دے دیا کہ آپ کو مصر کا گورنر بنا رہا ہوں۔ خط لے کر جب روانہ ہوئے یہ مطالبات جب بنوا کر روانہ ہوئے تو راستے میں ایک سوار ان کے پاس سے گزرا اور وہ انہیں برا بھلا بھی کہتا، گالیاں بھی دیتا، اور پھر لوٹ کر ان کے پاس آیا۔ جب ان لوگوں نے تلاشی لی تو اس میں سے خط نکلا جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر تھی اور جعلی خط تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جب یہ لوگ مصر پہنچے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ لوگ غصے سے جو ہے واپس ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو آپ کے عثمان نے جو ہے ہمارے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے، آپ چلیں اور عثمان کے خلاف ہمارا ساتھ دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ آپ نے بھی تو ہمیں خط لکھے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو کوئی خط نہیں لکھا۔ خط کیونکہ جعلی بنا سکتے ہیں، مہر بھی جعلی ہو سکتی ہے، تو حضرت علی نے ساتھ نہ دیا۔ یہ مصر سے جو ہے مدینہ آ گئے اور انہوں نے ایسے مہینے کا انتخاب کیا سازشوں نے، منافقین نے، بلوائیوں نے، کہ مسلمان جو ہے حج کے موسم میں حج پر ہوں گے اور مدینہ خالی ہوگا، ہم اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ تو ویسے بھی کچھ شہید ہو چکے تھے، کچھ وفات پا چکے تھے، اور اکثریت جو ہے مسلمانوں کے صحابہ اکرام کی وہ حج پر روانہ ہوئی۔ یہ آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک باغی کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ عثمان بیٹھ جاؤ، ہم تمہاری تقریر نہیں سنیں گے۔ حضرت عثمان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، ایسے باغی کھڑے ہوتے گئے، تقریباً 700 باغی جو ہے بلوائی کھڑے ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا اور آپ کو گھر پہنچایا۔ اب ان باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور کہا کہ عثمان آج کے بعد نہ نماز پڑھا سکتا ہے اور نہ نماز مسجد نبوی میں پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عثمان کو محصور کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا۔ حضرت علی، حضرت زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، اور یہ باغیوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، ہم ان کے مقابلے میں طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، ہم ان کا خاتمہ کر دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
تمہیں اگر میری بات ماننی ہے تو میری بات یہ مانو کہ میرے ذات کے لیے کوئی خون ریزی نہیں کرے گا، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ الرسول میں خون ریزی ہو۔ اور آپ نے اجازت نہ دی کہ مسلمان لوگ یہ کہیں گے کہ عثمان کی وجہ سے جو ہے مدینہ رسول لہو لہان ہوا اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ بہرحال یہ محاصرہ جاری رہا، کچھ دن گزر گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو میرے لیے پانی بھیج دیں، ان باغیوں نے میرا پانی بھی بند کر دیا ہے اور نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے، آپ پانی بھجوا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر مشکیزہ لے کر حضرت عثمان کے گھر کی طرف جانے لگے تو ان باغیوں نے مشکیزے پر تیر مارا، جس سے مشکیزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور پانی ضائع ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عمامہ اتار کر حضرت عثمان کے گھر میں پھینکا کہ عثمان میں تو آنا چاہتا تھا لیکن باغیوں نے مجھے آنے نہیں دیا، یہ علامت تھی کہ میں بے بس ہوں، باغی مجھے اندر آنے نہیں دیتے۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ عثمان ہم دروازہ پچھلی جانب بنا دیتے ہیں، آپ پیچھے سے مکہ المکرمہ چلے جائیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، میں مکہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قریشی شخص کی وجہ سے مکہ کے لوگ جو ہے ظلم و ستم کا شکار ہوں گے، خون ریزی ہوگی، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ میں ہوں۔ کہا کہ آپ شام میں امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں، کہا کہ میں موت کے وقت مدینہ الرسول کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی شہادت کا یقین ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر پیشگوئیاں فرمائی تھی۔ ایک تو گزشتہ جمعہ میں نے جو حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرماتے، آپ کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان بھی تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا احد ٹھہر جا، تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے کسی صحابی کو بلاؤ، تو پوچھا گیا کہ ابو بکر کو بلائیں، فرمایا نہیں۔ پوچھا گیا کہ حضرت عمر کو بلائیں، کہا کہ نہیں۔ کہا کہ آپ کے داماد علی کو بلائیں، کہا نہیں۔ پوچھا گیا کہ حضرت عثمان کو بلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عثمان کو بلاؤ۔ جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنے قریب کیا اور کان میں کچھ بات کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات کی باتیں کی جسے حضرت عثمان نے ظاہر نہ کیا، لیکن حضرت ابو سہلہ جو حضرت عثمان کے غلام ہیں فرماتے ہیں کہ محاصرے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان باغیوں سے بلوائیوں سے جنگ کریں یا آپ شام چلے جائیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد کیا تھا وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ، اور اب میں اس پر جو ہے صبر کروں گا۔ تو یہ وہی عہد تھا کہ عثمان تجھ پر تکلیفیں آئیں گی، تجھے قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، لیکن تو صبر کرنا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيصًا، کہ عثمان اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلْقِهِ، اور منافقین بلوائی جو ہے وہ تجھ سے اس قمیص کو اتروانا چاہیں گے، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، تو اس قمیص کو نہ اتارا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم و ستم برداشت کیا، شہید ہونا برداشت کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کی۔ یہ محاصرہ جاری رہا، 37 دن گزر گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے خطاب کیا، کہا کہ لوگوں کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جب مدینہ میں ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آئے تو پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں تھا، میں نے ایک یہودی سے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، آج تم اسی کنویں سے مجھے عثمان کو ایک گھونٹ پانی کا نہیں دیتے؟ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جب مسجد نبوی میں جگہ کم پڑ گئی تھی نمازیوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے زمین خریدے گا اس کے لیے جنت ہے، تو میں نے اپنے مال سے زمین کو خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا تھا۔ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں؟ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جس کے ہاتھ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا؟
کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جس کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں؟ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کو مخاطب کر کے کہ اے احد ٹھہر جا، کے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ لیکن لوگوں کو بلوائیوں پر، باغیوں پر حضرت عثمان کے اس خطاب کا بھی کچھ اثر نہیں۔ کچھ دن گزر گئے، 37ویں دن یہ حضرت عثمان نے خطاب کیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر کے رکھا گیا، نظر بند کیا گیا، کھانا بند، پانی بند۔ حضرت عثمان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت دی۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے ہیں، کاتب وحی ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں۔ بلوائیوں نے محاصرہ کیا 40 دن۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کا دن قریب آیا، 35 ہجری جمعے کا دن تھا، تو حضرت عثمان کی عادت تھی کہ ہر جمعے ایک غلام کو آزاد کیا کرتے تھے۔ شہادت کے وقت 20 غلام تھے، آپ نے جو ہے اس جمعے 20 غلاموں کو آزاد کر دیا، اور ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس دن بھی آپ روزے سے تھے۔ دوپہر کے وقت آپ نے جب قیلولہ کیا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، کہو تو میں اللہ سے دعا کروں ان باقیوں پر عذاب آ جائے، اور کہو تو صبر کرو، اور پھر شام کو افطاری ہمارے ساتھ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوسرے آپشن کے لیے منتخب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطاری کو پسند کرنا۔ جمعے کا دن تھا، عصر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت نائلہ سے فرمایا کہ میرا پاجامہ لے آؤ۔ آپ نے ساری زندگی تہبند باندھا، لیکن شہادت والے دن پاجامہ منگوایا، پاجامہ زیب تن فرمایا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جب مجھ پر حملہ کریں گے، کہیں وفات کے وقت، شہادت کے وقت میرا سطر نہ کھل جائے۔ اتنے حیا والے تھے کہ وفات کے وقت بھی سطر کا خیال رکھا کہ اس دن میں پاجامہ پہنوں کہ کہیں سطر نہ کھل جائے۔ حضرت عثمان نے پاجامہ زیب تن فرمایا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوئے۔ باہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو پہرے پر کھڑا کیا کہ خبردار، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے چچا عثمان کو کوئی باغی جو ہے وہ عثمان تک نہ پہنچنا چاہیے۔ حضرت طلحہ بھی کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے ہیں، محمد بن طلحہ بھی کھڑے ہیں، یہ صحابہ کرام پہرے پہ کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت میں مصروف ہیں، قرآن مجید کھولا ہوا ہے، آپ تلاوت فرما رہے ہیں کہ ایک باغی پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑی۔ یہ داڑھی پکڑنے والا محمد بن ابی بکر تھا، جو حضرت ابو بکر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اور بلوائیوں کی جو ہے سازش کا شکار ہو گیا۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ اگر آج تیرا باپ ابو بکر زندہ ہوتا تو اس بات کو پسند نہ کرتا۔ تو ابو بکر، محمد بن ابو بکر شرمندگی سے پیچھے ہٹ گئے، چلے گئے۔ ایک دوسرا باغی وہ کودا اور اس نے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لوہے کی سلاخ سر پہ ماری، جس سے خون کا فوارہ پھوٹا، اور وہ خون جو ہے حضرت عثمان کے خون کے قطرات قرآن مجید کی آیت پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر ایک دوسرا بلوائی کودا اور اس نے جو ہے تلوار سے وار کیا، جس سے حضرت نائلہ نے جب روکنا چاہا تو حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان نے اسے بددعا دی۔ پھر تیسرا کودا اور اس نے حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ کر خنجر کے وار کیے۔ یہ کس پر وار ہو رہے ہیں؟ خلیفہ وقت۔ یہ کس پر وار ہو رہے ہیں؟ جو حضور علیہ السلام کا داماد ہے۔ یہ کس پر وار ہو رہے ہیں؟ کہ جو 82 سال کا بوڑھا ہے۔ حضرت عثمان کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 82 سال عمر تھی۔ قرآن کی تلاوت کے دوران حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کی بیوی کا بھی حیا نہ کیا گیا، اور بلوائیوں نے کود کر حضرت عثمان کے گھر حضرت عثمان کو بے دردی سے شہید کر دیا، 40 دن بھوکے پیاسے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عثمان، جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو، بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو عثمان جواب دیتے ہیں، علی جب پیاس لگتی ہے تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، بھوک لگتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ یہ مظلومانہ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں اتنی مظلومانہ شہادت کسی کی نہیں، کسی کی اتنی مظلومانہ شہادت نہیں۔
پھر خلیفہ وقت ہیں لیکن 3 دن تک بے گور و کفن جو ہے لاش پڑی ہوئی ہے. وہاں کی اجازت نہیں دے رہے کہ حضرت عثمان کی لاش کو دفنایا جائے. لاش پڑی ہوئی ہے. 3 دن کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت نائلہ کہتی ہیں میں سمجھی کہ شاید کوئی ہمدرد آیا ہے, کوئی خیر خواہ آیا ہے, کوئی تسلی دینے والا آیا ہے. میں نے دروازہ کھولا تو ایک شخص نے پوچھا کہ عثمان کہاں ہے. میں نے کہا کہ وہ لاش پڑی ہوئی ہے, چادر ڈھکی ہوئی ہے. وہ بدبخت حضرت عثمان کی لاش کے پاس گیا اور چادر ہٹا کر چہرے پر تماچا مارا. چادر ہٹا کر حضرت عثمان کی لاش کے چہرے پر بھی اس بدبخت نے تماچا مارا, جس سے حضرت نائلہ نے بددعا دی کہ تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تیری آنکھیں اندھی ہو جائے اور اللہ تیری مغفرت نہ کرے. حضرت نائلہ نے یہ بددعا دی. اور جس آیت پر حضرت عثمان کا خون گرا تھا سورہ بقرہ کی آیت ہے, پہلے سپارے کے آخری صفحے کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے ان سے کافی ہے. اللہ تمہارا انتقام لینے کے لیے ان لوگوں سے کافی ہو جائے گا. اور وہی ہوا. قدرت نے پھر انتقام لیا اور چن چن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافرین کو جو ہے ہلاک اور برباد کیا. محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں جب بیت اللہ گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص طواف کر رہا ہے, اس کے دونوں ہاتھ شل ہیں, وہ لنگڑا لولا ہے اور آنکھوں سے اندھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. یا اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. کہتے ہیں میں طواف سے فارغ ہو کر اس کے پاس گیا اور میں نے پوچھا یہ شخص یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ تم اللہ سے اتنے نا امید ہو کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. کہتا ہے کہ ہاں عثمان مجھے ابن سیرین مجھے پہچانتے نہیں ہو, میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں پہچانتا. کہا کہ میں وہی بدبخت ہوں کہ جس نے عثمان کی لاش پر تماچا مارا تھا اور نائلہ نے مجھے بددعا دی تھی. آج میرے دونوں ہاتھ شل ہو چکے ہیں, میری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں, صرف ایک بددعا باقی رہ گئی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی پوری ہو کر. حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں میں نے جب اس کے ہاتھ کو دیکھا تو بالکل کأنہ عود, وہ سوکھ کر بالکل لکڑی کی طرح ہو چکا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد سے باہر نکلا, میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے, لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور وہ بالکل لولا لنگڑا اور ایسا بدبخت شخص تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ میں وہی شخص ہوں کہ جس نے حضرت عثمان پر جب وار کیا تو حضرت عثمان کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی تھی اور حضرت عثمان نے بددعا دی تھی, آج میں جو ہے اپنے انجام پر پہنچنے والا ہوں. یہ اتنی مظلومانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اور شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں, آپ کے کندھے پر حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, حضرت ابوبکر کے کندھے پر حضرت عمر نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر مبارک لے کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے ان لوگوں نے مجھے کس جرم میں قتل کیا ہے؟ کہا کہ اتنے میں پھر آسمان سے 2 پرنالے خون کے بہے. اس کی تعبیر یہ نکلی کہ آج کے بعد امت کبھی جو ہے جمع نہیں ہوگی اور امت میں اسی طرح جو مسلمانوں میں آپس میں انتشار ہو رہا ہے. تو یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن بھوکے پیاسے رہے اور قرآن مجید کی آیت پر جو خون گرا وہ قرآن مجید آج بھی استنبول کے میوزیم میں موجود ہے. کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی حنین اور تبوک کا میدان دے گا. میں قربان جاؤں عثمان تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا, اللہ کا قرآن دے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں, جو کاتب وحی بھی ہیں, جو جامع القرآن اور ناصر القرآن بھی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان سے کتنی محبت تھی. ترمذی شریف کی روایت, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار کر دیا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اپنے دشمن کا بھی جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا, عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا.
حضرت عمر نے جب منع کرنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. لیکن ترمذی شریف کی یہ روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدبخت کو لے جاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، اس لیے کہ اس بدبخت کے دل میں عثمان کا بغض تھا جس کی وجہ سے اللہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو لے جاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. اور بغض اس کیفیت کا نام ہے جو زبان سے ظاہر نہ بھی ہو، دل سے کسی کو برا سمجھنا. جس نے دل سے عثمان کو برا سمجھا تو اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. اور جو عثمان کو زبان سے اعتراضات کرے، جو حضرت عثمان کو زبان سے خائن اور جو برا بھلا کہے، گالی گلوچ کرے، پھر اس بدبخت کا کیا انجام ہے؟ فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، جو بدبخت میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اللہ بھی اس سے نفرت کرتے، اسے لے جاؤ. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن 35 ہجری 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مظلومانہ شہادت ہے.